کہ ہماری ایک سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ خواب میں ہمیں بھی دیدار ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کوئی ایسے کوئی وظائف بتائیں جس کی کثرت سے ہمیں کرنے سے کوئی نہ کوئی ہمیں اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود تاج پڑھنے والے کو پر خاص نظر عنایت فرماتے ہیں. محرم کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کے سوال ہیں کہ اس میں کون سی چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے وظائف کے حوالے سے یا عوامل ہیں, آپ اس میں کیا بتانا چاہیں گے؟ تو محرم کے حوالے سے سب سے پہلے کچھ ایسے میں اعمال بتاتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں اگر ہم وہ پڑھ لیں گے جی تو جیسے 41 روز کا چلہ آپ نے کیا اس کے برابر اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. دعائے ناد علی کے نزول کے حوالے سے ذرا اگر ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں تو. حالانکہ یہ اتنی خاص اور اتنی تیز دعا ہے, اتنی تیز دعا ہے کہ یہ جادوگروں کی زبان کھینچ لیتی ہے. اچھا, اس میں ایک یہ چیز بھی بتا دیں کہ کچھ وظائف آپ نے کہا کہ عام اجازت ہے, کچھ جو وظائف ہوتے ہیں جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرسنلی اگر کوئی بندہ بتا رہا ہے تو اسپریچول ہیلر یا آپ خود بتا رہے ہیں تو آپ کا انٹریکشن ضروری ہے. بہت سارے جو وظائف ہیں ان کی ہم جیسے آپ کو بتایا کہ 99% ہم اجازت دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسی دعائیں ہیں کہ جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی اجازت عام طور پہ نہیں ہے. کہ ایک ہمیں ویسے ہی کسی جو کف ہے, ایک سیزنل کف ہے, ایک کینسر ہے تو ایک بیماری ہے جو ریجنل بیماری چلتی سمجھی جاتی ہے, ایک ہے کہ تعویذ ہو گیا تو اس کے اثرات کی وجہ سے بیماری ہے. اس کی ڈائگنوز کیسے کریں گے کہ بیماری تعویذ کی وجہ سے ہے کہ یا ویسے ہی بیماری ہے؟ جو جادو کے معاملات ہوتے ہیں اس کے سمٹمز بہت کلیئر ہوتے ہیں. اصل وجہ کیا ہے کہ رزق میں کمی کے اندر کون سی ہم سے ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک رزق میں کمی ہمارے گھر میں لا دیتا ہے؟ سب سے بڑی چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ ہے ناشکری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, عمر شریف لغاری حاضر خدمت ہے. ناظرین کرامی, ہم نے پچھلے بھی 2-3 پوڈ کاسٹ کیے ہیں. ہمارے ساتھ رخسار لطیف صاحب موجود ہیں جو کہ اسپریچول ہیلر ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کے وظائف جو ہیں وہ بہت سارے لوگ ان سے فیض ملتا ہے. ہم نے جتنے بھی پوڈ کاسٹ کیے ہیں ماشاءاللہ سے ملینز میں ان کی ریلز گئی ہیں اور ہمیں فیڈ بیک بھی ملا ہے. ایک تو آج کے پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ہمارے کمنٹ باکس میں بھی آپ سوال کرتے ہیں, وہ بھی اس کا جواب آج رخسار صاحب سے لیں گے, اور ساتھ ساتھ اپ کمنگ محرم کا بھی مہینہ ہے اور ساتھ ساتھ کچھ اور بھی سوالات ہیں جو آج ہمارے پوڈ کاسٹ کا حصہ ہوں گے. سر تھینک یو سو مچ رخسار صاحب, آپ نے ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے. جناب سب سے پہلے تو میں ہمارے جو کمنٹ باکس میں سوالات آپ کی ہی آڈینس کے آتے ہیں, سب سے پہلے تو یہ جی کہ آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں اور وہ ہماری ریل بڑی وائرل گئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ جو ہے جو لوگ وظائف بتاتے ہیں ان پہ عمل نہ کریں, اور وہاں پر لوگوں کا کمنٹ باکس میں یہ بہت سارے سوالات ہیں کہ آپ بھی تو یوٹیوب پہ بتا رہے ہیں, کیونکہ ایک چنک لگا ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ڈیٹیل میں تھوڑا سا آپ تفصیلاً آڈینس کو بتا دیں کہ اس میں کیسے وہ ڈیفرینشیٹ کریں کہ کس اسکالر کی یا کس اسپریچول ہیلر کی بات مان کے وظائف کر سکتے ہیں, کس کی آپ نہیں کر سکتے. جی بہت اچھا یہ سوال ہے آپ کا عمر بھائی, اللہ آپ کو اس کی جزا دیں. دیکھیں, ایک تو جیسے ہی ہم کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں یا ہمیں کنٹینٹ دیکھتے ہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے. جی میں نے یہ بات اس لیے اس دن بیان کی تھی, یہ میں مختلف جگہ پہ بھی بتا چکا ہوں. جی بالکل, کہ ہمارے پاس ایسے لوگ آ چکے ہیں اور آتے ہیں کہ جن کو جو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں, جو مختلف طرح کے اپنے ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. جو کوئی کسی کو رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اڑتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں, یہ مجھے مار دیں گی, بہت سارے کوئی نہ کوئی ڈیلی اس طرح کا کیس آیا ہوتا ہے. اور جیسے ہم ان سے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے پڑھا کیا ہے, کہتے ہیں یہ وظیفہ پڑھا تھا. کہاں سے پڑھا؟ میں نے فلاں کتاب سے پڑھا, میں نے فلاں کتاب سے پڑھا. یوٹیوب سے ہٹ کے میں اب بات کر رہا ہوں. اور یوٹیوب پہ بھی ایسے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ لالچ کی غرض سے, لالچ کی غرض سے اگر تو کوئی آپ کو فی سبیل اللہ اجازت دے رہا ہے, دیکھیں 2 چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ نے اس کو علیحدہ کرنا ہے تو. اگر ایک بندہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نسبت والا ہے, ساتھ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمیں یہ اجازت کہاں سے ہے, جیسے ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے جتنے وظائف ہیں ان کی اجازت ہمیں اپنے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ کی طرف سے ہے. ہمارے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار علی پور سیدنا شریف ناروال سے الحمدللہ آپ کا فیض ہم عام کر رہے ہیں. نسبت کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے.
دوسرے یہ جو لوگ وظائف کر لیتے ہیں یوٹیوب کے حوالے سے خاص طور پہ ٹک ٹاک پہ دیکھیے، ایک تو بعض اوقات یہاں پہ چیزیں انکمپلیٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں مکمل طور پہ چیزوں کو بیان نہیں کیا گیا ہوتا، پرہیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ خامی رہ جاتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک چیز کو واضح کر کے بیان کر دیا جائے. جو ہمارے پاس کیس آتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں، بہت اچھی ویڈیوز، میں نے خود دیکھا، بڑے عالم مشہور ان کی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو ان کے اوپر ہزاروں ویوز ہیں. جی بالکل، ٹھیک ہے، اور نیچے لوگوں نے ایک دو میں نے دیکھے بھی شکایات بھی تھے کہ اجازت کے حوالے سے. جی بالکل، سارا وظیفہ بتا دیں گے. اجازت کے معاملے پہ جب آئیں گے تو کہیں گے اجازت کے لیے فون پہ رابطہ کریں. اچھا، تو اجازت کا اصل طریقہ کیا ہے یہ بھی بتا دیں. جی بالکل، کیونکہ ہمارے میں یہی کمنٹ باکس میں سوالات ہیں. یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اجازت کے لیے فون پہ رابطہ کریں. جب آپ ان کو فون کرتے ہیں رابطے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی آپ کا وزن کتنا ہے. اچھا، آپ کا وزن کتنا ہے. یہ کیس میرے ساتھ ایک پریکٹیکل، میں آپ کو ایک یعنی کہ ایک سمجھ لیں کہ ریئل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وزن کتنا ہے، اتنا بڑا آپ نے یہ عمل کرنا ہے دعائے حزب البحر کا، یہ تو اعمال اکبر میں آتا ہے، تو اس کے لیے وزن کتنا آپ نے. اس نے کہا جی 83 kg. اس نے کہا جی اتنا مٹن کا آپ کا گوشت لگے گا بکرے کا، پہلے یہ صدقہ دینا پڑے گا پھر آپ کو اجازت ہوگی اس کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں دے دیتا ہوں. نہیں، یہ پیسے آپ نے ہمیں دینے اور ہم نے کوئی اسپیسیفک اس کے اوپر پڑھائی کرنی ہوتی ہے آپ کے صدقے کے لیے، تاکہ پہلے آپ کے اثرات ختم ہوں اور پھر آپ کو ہم اجازت دیں اس وظیفے کی. اور پتہ نہیں ان کے پاس اجازت، ایسی لوگوں کے پاس اجازتیں کہاں سے آتی ہیں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو اللہ کا نور ہے جو کہ فی سبیل اللہ ہی بانٹا جاتا ہے، فی سبیل اللہ ہی بانٹا جاتا ہے. اس میں تو جو پیسے لینے والا بندہ ہے وہ تو سمجھ لیں کہ کیسے آپ کو اجازت دے سکتا ہے. تو اس میں جیسے آپ نے نسبت کی بات کی کہ آپ کو اجازت ایک نسبت سے ہے، ایک آپ کے پاس جو ریسپیکٹڈ آپ کے ایلڈرز ہیں ان سے آپ کو اجازت ہے. فار انسٹنس آپ جیسے ہمارے جو بھائی ہیں جو سوشل میڈیا پہ وظائف بتاتے ہیں، ان کی اگر آڈینس اس کو اجازت درکار ہے، جو کہ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے، تو ان کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں ان کا ایک تو ہم جیسے اجازت دیتے ہیں، فار ایگزامپل ہم دیکھیں بتا کے جاتے ہیں کوئی بھی وظیفہ ہے، مجھے پتا ہے کہ لوگوں نے پھر بعد میں کومنٹس کرنے ہیں اجازت دے دیں اجازت دے دیں. ہم تو موقع کے اوپر ہی اپنی سٹوری ختم کر کے جاتے ہیں کہ بھائی جان عام اجازت ہے. اب میں آپ سے گزارش کرتا چلا جاؤں کہ ذی الحج کے 10 ایام گزرے ہیں، جی الحمدللہ بڑے ناچیز لوگ ہیں، اللہ کی کرم نوازی ہے. پوری دنیا سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ملک ایسا رہ گیا ہو جہاں پہ لوگوں نے پڑھ کے بیٹھ کے وظائف نہیں کیے، اعمال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی. جب فون آتے ہیں ہمیں بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، نیوزی لینڈ سے، آسٹریلیا سے، بالٹک اسٹیٹ سے، جرمنی سے، اسی طرح سے یو کے، یو ایس، کینیڈا، یوگنڈا سے، کہ جو مسلمان بہن بھائی بیٹھے ہیں اور وہ وظائف کرتے ہیں، اور کتنی خوشی کا اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ماشاءاللہ وہ وظائف کر رہے ہیں اجازت کی برکت سے. وہ آسان چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی رجت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ بغیر اجازت کے بیٹھتے ہیں یا کوئی اس طرح کی اجازت ہوتی ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، صدقے والی اجازت جیسے آگے میں نے آپ کو بیان کی، تو پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، اس میں ایک یہ چیز بھی بتا دیں کہ کچھ وظائف آپ نے کہا کہ عام اجازت ہے، کچھ جو وظائف ہوتے ہیں جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرسنلی اگر کوئی بندہ بتا رہا ہے، کوئی اسپریچول ہیلر یا آپ خود بتا رہے ہیں، تو آپ کا انٹریکشن ضروری ہے، ٹھیک ہے، یا آپ فون پہ بات کریں یا اس کے ڈفرینٹ انسٹرکشنز ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ جو ایشو ہے ایسا بھی کچھ سینیریو آپ کے پاس آتی ہے؟ بہت سارے جو وظائف ہیں ان کی ہم جیسے آپ کو بتایا کہ 99% ہم اجازت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسی دعائیں ہیں کہ جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی اجازت عام طور پہ نہیں ہے. اگر کسی نے لینی ہے تو وہ ہمارے پاس آئے، پہلے ہم اس کو سباق پڑھائیں گے، اس کا روحانی جو ایک اسپرچول لیول ہے، ان اعمال دیکھیں. وہ ایک اعمال آپ بالکل اس کی اگزامپل اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ہے یا ایک نرسری کا اسٹوڈنٹ ہے، سوری، تو آپ اس کو ایک MBBS کی بکس دے دیں، وہ کیسے پڑھے گا اس کو؟ وہ تو اس کے گلے پڑ جائیں گی. تو اسی طرح سے ایک شخص ہے جس نے پہلے کوئی وظائف نہیں کیے، وہ اپنے اوائل کی جو اس کی سٹیجز ہیں، شروعات ہے اس کی، اور اس کو وہ اجازت ہم سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ اعمال اکبر کی، کہ ہمیں دعائے سیفی شریف کروا دیں، حزب البحر کروا دیں، چہل کاف کروا دیں، اس طرح کی زکوٰۃ. وہ کیسے ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ ہم نے صرف جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہوتا، اس کا کنبہ ہوتا ہے ساتھ، اس کے بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ان کو ڈوز دی جاتی ہے. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ سوال جو آپ کی آڈینس نے سب سے زیادہ ہم سے پوچھا ہے وہ یہ جی کہ آپ وظائف دیتے ہیں، فار انسٹنس آپ نے ایک وظیفہ دیا ہے جی کہ کسی کو بیماری ایک لاحق ہے،
تو وہ بیماری اگر اس کے اوپر سایہ ہے کسی بھی قسم کا جن بھوت وغیرہ جو بھی معاملات ہیں سارے تعویذ وغیرہ کیے جاتے ہیں تو وہ اس سے دوری ہو جاتی ہے، جو کہ کئی بار آپ نے بتایا بھی ہے اپنی ویڈیوز کے اندر. لیکن آڈینس کا سوال یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ڈائگنوز کیسے کریں کہ ایک ہمیں ویسے ہی کسی جو کف ہے ایک سیزنل کف ہے، ایک کینسر ہے تو ایک بیماری ہے جو ریجنل بیماری چل سمجھی جاتی ہے، ایک ہے کہ تعویذ ہو گیا تو اس کے اثرات کی وجہ سے بیماری ہے. اس کی ڈائگنوز کیسے کریں گے کہ بیماری تعویذ کی وجہ سے ہے کہ یا ویسے ہی بیماری ہے؟ اچھا، یہ کوشچن آپ کا تشخیص کے حوالے سے. جی بالکل تشخیص. ایک شخص ہے، اس کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا یہ میرے اوپر جادو ہے کہ بیماری ہے؟ جی دیکھیں، جو جادو کے معاملات ہوتے ہیں اس کے سمٹمز بہت کلیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اس کے سمٹمز اس کے ساتھ ویری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، ایک جادو آپ کو کیا گیا ہے کہ آپ کام پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے. آپ آفس نہ جائیں، آپ کا کام ختم ہو جائے، آپ کے اس کاروبار کے اوپر کوئی اور کنٹرول کر لے. آپ کا کیا دل کرے گا؟ آپ بیمار ہو جائیں گے. جیسے صبح آفس کا ٹائم ہوگا آپ کا جانے کو دل نہیں کرے گا، آپ کو یہ ہوگا کہ میں سوتا ہی رہوں بس. آپ کا ادھر دل نہیں لگے گا، آپ ادھر جاتے بھی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل کوئی کسی اور مقصد کے لیے موٹی موٹی جو اس کی ایک سمٹمز ہیں جادو کے حوالے سے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل، ایک خواتین کے اوپر جادو ہوا ہے رشتے کے لیے، رشتے کی بندش کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا معدہ بھی خراب ہوگا، کمر میں دائمی درد رہے گا، سر میں دائمی درد رہے گا. جو اس کے مخصوص پرابلمز ہوتی ہیں اسپیسیفک خواتین کی، ان میں اتار چڑھاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے جو اسپیسیفک ڈیز ہیں وہ تو یہاں بہت لینتھی ہو جاتے ہیں یا آتے نہیں ہیں، یا ان میں بہت درد ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرح کی مختلف چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے بعض اوقات ان کی باڈی کے اوپر بلو کلر کے سائنز آ جاتے ہیں، جیسے نیل پڑ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اس طرح کے. یہ ساری سمجھ لیں کہ بندش کی اور جادو کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گھر میں اسمیل کا آنا، غیر معمولی اسمیل کا آنا، خون کے چھینٹے پڑنا. اسی طرح سے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع ہو جانا. ہمارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں، خاتون کہتی ہے کہ میں اس کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کے اندر کچھ اور ہے، مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے. میاں بھی یہ بات کرتا ہے. اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک تھا لیکن اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا سکوں. یعنی کہ جس کو ہم نس بندی کا جادو کہتے ہیں، کہ وہ آپس میں میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اور جو بھی شیطان کا چیلا یہ کام کرتا ہے تو اس سے ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے. وہ جب رات کو شام کو سمندر پہ تخت لگاتا ہے تو اس اپنے چیلے کو اپنی ٹانگ پہ بٹھاتا ہے کہ بڑا اچھا تو نے کام کیا ہے، تو انہیں میاں بیوی کی لڑائی کروا دی ہے، ان میں سیپریشن کروا دی ہے، اس میں دنگا فساد کروا دی ہے. اس لیے یہ سارے یعنی کہ سمٹمز اسی میں آتے ہیں. بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. مختلف پتھر آ جاتے ہیں، مٹی آ جاتی ہے، ریت آ جاتی ہے، اس طرح بے برکتی کا سما ہو جاتا ہے. ایک شاپ کا ہے فار ایگزامپل، وہی چیز وہ بیچ رہا ہے، وہی باقی لوگ بیچ رہے ہیں، سیم ریٹ ہے. ایک دکان پہ رش لگا ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور وہ بیچارہ صبح جاتا ہے شام کو فارغ واپس آ جاتا ہے. بیمار بھی ہے، سر بھی درد ہے، ہر طرح کے یہ مسئلے مسائل ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں خود بھی تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے. اور جب آپ وظائف ہمارے دیے گئے پڑھتے ہیں تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. جو مریض لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ جمائیوں کا آنا، سر بھاری ہو جانا، کندھے بھاری ہو جانا، دل کے اوپر وزن آ جانا، اس طرح کی کیفیت آنا شروع ہو جانا، دل نہ کرنا پڑھائی میں، ڈر لگنا، خوف آنا. تو یہ انشاءاللہ یہ سارے اسی کے حوالے سے سمٹمز ہیں جن میں جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں. اچھا، اس میں آپ نے خود بھی بتا دی ہے کہ زیادہ تر یہ کوشش ہوتی ہے جو وہ شیطان کا چیلا ہے جو بھی، اور بعض کا زیادہ تر رشتہ دار اور جو بھی عزیز ہیں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی کپل کی جو ہے نا کنٹینیوشن نہ ہو رشتے کی. اسی طریقے سے میں ایک آنیسٹلی ناظرین کو جو ہے وہ اسٹوری بتانے لگا ہوں کہ آپ کی ہی آڈینس میں سے آپ کی ریل کے بعد ہمیں ایک بندے نے ہماری ٹیم سے رابطہ کیا، UK کا وہ بندہ تھا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ جب میں اپنی بیوی کے قریب جاتا ہوں تو مجھے نفرت آتی ہے، میرے اندر وہ احساس ختم ہو جاتے ہیں جو ایک تو مطلب کہ کپل کے اندر ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی اگر آپ وظیفہ بتانا چاہیں ان معاملات کو. دیکھیں، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ایک پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وظائف ہم بہت سارے بتا چکے ہیں جی، کہ درود ہزارہ پڑھیں، 313 بار جو ہمارے سلسلے کا درود پاک ہے، 1000 مرتبہ یا اللہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں. ٹھیک ہے. اور ایسے جو مریض ہیں 313 بار دعائے ناد علی شریف صغیر اس کو اپنے ورد میں رکھ لیں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی مہربانی فرماتے ہیں انشاءاللہ. اور اس سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ
آپ کو اچھا معالج بھی اسباق کرنے سے مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمانی ہے نا, کرم نوازی فرمانی ہے. تو بعض اوقات جو وظائف ہوتے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو مین آبجیکٹ ہوتا ہے بعض اوقات وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی. تو ان لوگوں کا جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو 100% شیور ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلے مسائل ہیں, تو وہ اگر کسی اچھے معالج سے رابطہ کر لیں تو وہ ان کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. ان کو کرنا بھی چاہیے, اور علاج ان چیزوں کا بہت ضروری ہوتا ہے, ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہت شدت اختیار کرتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک رزق کے حوالے سے بھی پہلے بھی آپ بتا چکے ہیں, لیکن مزید اگر تھوڑی اس پہ بتا دیں کہ ایک تو یہ سوال ہے کہ رزق کے تنگش کے حوالے سے بھی بڑے لوگوں کا مسائل ہے. ہمیں تو ایک انڈیا سے بھی کال آ گئی تھی ہماری ٹیم کو کہ رزق کی فراوانی ہو جائے, اور دوسرا ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے, کہ رزق میں کمی کے اندر کون سی ہم سے ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک رزق میں کمی ہمارے گھر میں لا دیتا ہے. سب سے بڑی چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ ہے ناشکری. ہمارے ہاں لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہوتا ہے. ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, آنکھیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہوتا ہے, گاڑی بھی ہوتی ہے, گھر بھی ہوتا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے, لیکن پیسہ بھی دیا ہوتا ہے, لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے. سوائے شکر ادا کرنے کے ایسے لوگ آتے ہیں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں, ان کا آنے کا طریقہ دیکھتے ہیں, ان کی دیکھتے ہیں چال چلن دیکھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے, لیکن وہ آ کے اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں, ہم تو بس مرنے والے ہو گئے ہیں, ہم تو ختم ہو گئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یار خدا کا شکر ادا کرو, اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں. اور جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, مزید کی ہوس ہوتی ہے انسان میں. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, باوضو رہیں, ہمیشہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں, اور تیسرا دینے والے بنیں. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کسی کے کھانے کا بندوبست کر دیں, کسی یتیم کی پڑھائی کا بندوبست کر دیں. اس طرح سے اگر آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, اللہ سے آپ تجارت کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رہنے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. انشاءاللہ ایک یہ کام کریں. اگر وظائف کے حوالے سے آپ پوچھتے ہیں اسپیسیفک, وہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, یا رزاقو یا کریمو, یا رزاقو یا کریمو 1100 بار روز پڑھ لیں, 700 بار پڑھ لیں, 313 بار پڑھ لیں, اول آخر درود پاک صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اس کو, تو اللہ تبارک تعالیٰ جو رزق کے معاملات ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے وہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. بہت سارے لوگ کمنٹ باکس میں کرتے ہیں میسج ہمیں کہ ہماری ایک سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, ختم الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ خواب میں ہمیں بھی دیدار ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کوئی ایسے کوئی وظائف بتائیں جس کی کثرت سے ہمیں کرنے سے کوئی نہ کوئی ہمیں اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے. دیکھیں یہ عمر بھائی ہر مسلمان کی خواہش ہے بالکل کہ زندگی میں ایک دفعہ کرم نوازی ہو جائے. جی بالکل. اور یہ عشق کے سودے ہیں, بالکل سیدھی سی بات بالکل. جو جتنا عشق کرتا ہے وہ اتنا پا لیتا ہے. اب آپ کے اندر لگن ہے, آپ کے اندر محبت ہے, تو بے شمار وظائف لوگوں نے آپ کو مل جائیں گے. انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. اگر آپ مجھ سے کسی خاص وظیفے کی ایک پوچھتے ہیں تو آگے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, جی اس میں بھی کر سکتے ہیں, عام طور پہ بھی اس کو کر سکتے ہیں. درود تاج, درود تاج سے زیادہ اس معاملے میں مجھے کہیں اور اتنی وہ کرم نوازی اور اتنے فاسٹ ریزلٹس نظر نہیں آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود تاج پڑھنے والے کو پر خاص نظر عنایت فرماتے ہیں ماشاءاللہ. 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک 92 ٹائمز درود تاج پڑھ لیں, ایک وقت ایک جگہ ایک جائے نماز کے ساتھ. آگے روزانہ ایک پیرچ لیں خوبصورت سی, اس میں روزانہ 5 گلاب کے پھول رکھ لیں پنجتن پاک سرکار کے نام کے. اور روزانہ جب آپ 92 ٹائمز دفعہ پڑھیں تو اس کے بعد کھڑے ہو کے جائے نماز کے اوپر تصور کر کے مدینہ شریف کا گنبد خضرا کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں, اور اس کے بعد گھر میں کسی اونچی جگہ پہ اچھے طریقے سے ان کو رکھ دیں, بادب طریقے سے. تو یہ کام کرتے جائیں, اور جب اس کے آپ کے 12 دن پورے ہو جائیں, اور یہ خاص آپ نیت اس حوالے سے کریں کہ درود تاج کی برکت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر نور نصیب ہو جائے. اور جب یہ آپ کا مکمل ہو جائے تو کسی اللہ کے ولی کے مزار شریف پہ چلے جائیں اور وہ پھول وہاں پہ پیش کر دیں.
ماشاءاللہ کسی اچھی جگہ پہ، لیکن یہ نہ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ان کی بے حرمتی نہ ہو. اگر آپ نہیں بھی پیش کرنا چاہتے گھر میں پڑے رہیں، کوئی بات نہیں، خیر و برکت کے لیے انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہوگی. اگر کوئی لوگ ربیع الاول کا، تو جیسے اب سارا سال تو نہیں رہتی وہ برکتیں، اگر عام دنوں میں بھی اس کو کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی نچندی جمعرات سے شروع کر کے 11 روز اس کو کر لیں اسی طرح سے، تو اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے. جو اتنا نہیں پڑھ سکتے وہ 41 مرتبہ پڑھ لیں، 41 ٹائمس پڑھ لیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کرم نوازی فرمائیں گے، ضرور نظر عنایت ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ربیع الاول جس طریقے سے وہ آئے گا منتھ، محرم بھی آنے والا ہے، محرم کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کے سوال ہیں کہ اس میں کون سی چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے وظائف کے حوالے سے یا عوامل ہیں، آپ اس میں کیا بتانا چاہیں گے؟ جی بہت اچھا یہ آپ کا کوشچن ہے ماشاءاللہ. جیسے محرم کی آمد ہے جی، اور بڑا خاص مہینہ ہوتا ہے، 10 دن یہ والے، جیسے گزرے ہیں ذی الحج کے، جی ہم نے بڑے وظائف بتایا، لوگوں نے بڑا پسند فرمایا. اسی طرح سے محرم کے حوالے سے جو آپ نے پوچھے ہیں، جی تو محرم کے حوالے سے سب سے پہلے کچھ ایسے میں اعمال بتاتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں اگر ہم وہ پڑھ لیں گے جی تو جیسے 41 روز کا چلہ آپ نے کیا اس کے برابر اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اس عمل کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، اور آپ اس کے ہمیشہ زندگی بھر کے لیے اس کے عامل بھی ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے دعائے نادیلی شریف، چاہے وہ کبیر ہے یا صغیر ہے، آپ ان دنوں میں پڑھ کے اس کے عامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ روزانہ 1100 مرتبہ پڑھ لیں، 700 مرتبہ پڑھ لیں یا 313 بار پڑھ لیں، یکم محرم سے 10 محرم تک، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح اور ترک حیوانات کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ، جی تو آپ ان 10 دنوں میں اس کے عامل ہو جاتے ہیں. اور بڑا زبردست اور مؤثر ہوتا ہے یہ وظیفہ ان دنوں میں. اسی طرح سے دوسرا وظیفہ دعائے چہل کاف اعمال اکبر میں آتا ہے. یہ وہ لوگ کریں جو پہلے وظائف کر چکے ہیں 3-4 ہماری اجازت سے یا کہیں سے بھی، تو وہ یہ کر سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے بہت سارے سورہ یاسین شریف کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے، سورہ ناس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، سورہ طارق کی زکوٰۃ ان 10 دنوں میں ادا کی جا سکتی ہے، سورہ اخلاص کو پڑھا جاتا ہے ان 10 دنوں میں. یعنی کہ بہت سارے اعمال ہیں. مال کی تو ایک لمبی فہرست ہے، وہ جس کو جو پسند ہے، جس کا جو شغل ہوتا ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، وہ انشاءاللہ یہ وظائف کرے. اللہ تبارک تعالیٰ مہربانی کریں گے انشاءاللہ. اور ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمارے خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں یہ چیز پریکٹس ہوتی ہے کہ 9-10 محرم کو ہم سب جو ہے وہ اپنے قبر والوں سے ملنے جاتے ہیں، قبرستان کا رخ کرتے ہیں. اس میں بھی معاونت فرمائیں کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں 9-10 محرم کو، تو کیا ایسے وہاں پر ان کے لیے صورتیں پڑھیں یا کچھ ایسا کریں کہ قبر والوں کو بھی سکون ملے، ان کو بھی ثواب ملے؟ اچھا، اس بارے میں مجھے ایک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان مبارک یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قبرستان میں جا کے کسی مردے کے اوپر ایک مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیا جائے، صرف ایک مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا جائے، تو 300 برس تک اس سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور جب یہ 9 اور 10 محرم کے دن ہوں گے تو ان میں آپ ان کی افادیت دیکھیے کیسی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. سورہ اخلاص پڑھ کے ایصال ثواب کریں. دیکھیں 3 دفعہ پڑھنے سے آپ کو یعنی کہ 1/3 حصہ ہے یہ قرآن پاک کا. سورہ توحید جنہیں ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھ کے ایصال ثواب کریں. سورہ مزمل شریف کی تلاوت کر کے ان کو ایصال ثواب کریں، اور ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کریں ان کے نام سے، اور ان کے جو بھی ایصال ثواب کے لیے کچھ زیادہ سے زیادہ پڑھے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھے مقام پہ رکھیں انشاءاللہ. اچھا رخسار صاحب، یہ سفر کے مہینے کے حوالے سے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ بتا دیں کہ مس انٹرپریٹیشن میں بھی میں کہہ سکتا ہوں اس چیز کو، کہ ایک تاثر یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ جس سفر میں اگر آپ شادی کریں گے تو شادی نہیں چل سکے گی، یا شادی کے بعض وقت کوئی بھی مسائل آ جاتے ہیں. تو آپ اس میں اگر کوئی کچھ بتانا چاہیں ناظرین کو. دیکھیں اس حوالے سے منع تو کہیں بھی آپ کو کوئی چیز نہیں ہے کہ نہیں کیا گیا. اب بالکل اس طرح سے ہے کہ ہماری عقیدت ہے، جی ہماری محبت ہے، ہمارا ان ہستیوں سے پیار ہے، ہمارا ان سے محبت ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے. بالکل. جو آپ سے محبت نہیں رکھتا جی اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. نو ڈاؤٹ. بالکل. تو ایک
ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں ایک عزت اور احترام اور ایک جو ایک خاص ان کا معیار ہے، لیول ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ محرم کے حوالے سے عقیدت ہے، ایک ادب کا تقاضا ہے، اور اس حوالے سے محرم اور سفر کو ان چیزوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ادروائز ایسا لکھا تو کہیں بھی نہیں ہے، کوئی کتابی بات نہیں ہے کہ ان دنوں میں ایسا نہ کریں اور ایسا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی ان دنوں میں نہیں کرتا تو اچھی بات ہے۔ اگر ربیع الاول کا مبارک مہینہ ماشاءاللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا مہینہ، اور پورا سال ہی چلتا رہتا ہے، اگر ان 2 دنوں میں پرہیز کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کیا قباحت۔ اچھا، ایک وہ سوال تو رہ گیا تھا ذرا کمنٹ باکس میں، بڑا پوچھا جانے والا سوال ہے، ہماری بہنیں یہ سوال کرتی ہیں، بہت سارے جو ہماری بہنیں اللہ پاک ان کو اولاد جو ہے وہ لیٹ دیتے ہیں یا ہوتی نہیں ہے اولاد، اس اولاد کے حوالے سے اگر کوئی وظیفہ اگر بتائیں آپ۔ اچھا، ان میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ کچھ خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، جی، کے مسائل ہیں کہ اب ان کے کوئی میڈیکل ایشوز ہو جاتے ہیں یا کوئی اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی معاملات بعض اوقات مرد حضرات کے ساتھ بھی چلتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ درود ہزارہ 313 بار دن میں کسی بھی ٹائم پڑھے، یا اللہ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں 1000 مرتبہ، ٹھیک ہے، سورہ شمس اس کو 41 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ روز کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، پانی کے اوپر دم کریں، ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیر لیا کریں۔ جو بھی میڈیکل ایشوز ہوں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس حوالے سے کرم نوازی فرمائے گا، وہ ختم ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور 2-3 وظائف ہم نے بتائے ہوئے، ایک بسم اللہ شریف کا اولاد کے حوالے سے، ایک ناد علی شریف کا ہے، تو وہ عمل کر لیں اس کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ اگر کہتے ہیں تو بتا بھی دیتا ہوں، جو ناد علی شریف ہے اس کو روزانہ 2 کھجور لینی ہے، دونوں کے اوپر ناد علی شریف پڑھ کے دم کریں 11 بار یا 41 بار، ایک میاں کھا لے اور ایک بیوی کھا لے، تناول فرما لے، جیسے نیا ان کا سرکل شروع ہوتا ہے شروع کریں، اللہ تبارک تعالیٰ خاص کرم نوازی فرما دیتے ہیں ناد علی شریف کی برکت سے ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح سے بسم اللہ شریف والا وظیفہ ہے، وہ سیب کے اوپر دم کرتے ہیں، اسی طرح سے 2 سیب لیں، ان کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھ کے روزانہ 786 بار دم کر لیں، ایک میاں کھا لے اور ایک وہ کھا لے، اور اس عمل کو جاری رکھیں۔ 3 سرکل کے اندر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسے ہمارے پاس کیسز آئے ہیں کہ شادی کو 20-20 سال گزر چکے ہیں، 20-20 سال گزر چکے ہیں، خواتین اب اس صورتحال میں تھیں کہ انہوں نے امید چھوڑ دی تھی کہ اب یہ اللہ کو منظور ہی نہیں ہے، لیکن اس کلام پاک کی برکت سے، بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور ان کے وسیلے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی جولیاں بھر دی ماشاءاللہ، زبردست۔ اچھا رخسار صاحب، دعائے ناد علی کے نزول کے حوالے سے ذرا اگر ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں تو۔ جی عمر بھائی، دعائے ناد علی شریف بڑی خاص دعا ہے، بڑی خاص دعا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ہاں اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، معترض ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم وہ کر رہے ہیں، سارے سب سمجھتے ہیں کہ مولا علی سرکار سے مدد نہیں لینی چاہیے، مدد اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، بالکل ایسا ہی۔ جبکہ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں نا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ایک ٹرینڈ کہہ لیں، یا ہماری شاید اب یہ نیچر میں چیز آ چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر چیز کے اوپر اعتراض کرنا، کوئی کیسے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کیسے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے پہ بھی اعتراض ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اعتراض ہے، ہر چیز کے اوپر اعتراض۔ اب گزارش ہے کہ اس کے اوپر غور نہیں لوگ کرتے، حالانکہ یہ اتنی خاص اور اتنی تیز دعا ہے، اتنی تیز دعا ہے کہ یہ جادوگروں کی زبان کھینچ لیتی ہے، جو اس کو پڑھنے والا ہے، جو اس کا صحیح معنی پہ عمل کر لیتا ہے، اس کا کوئی سا بھی، اور ایک دفعہ 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے۔ آپ کے ہاں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آگے پیچھے صرف اور صرف دعائے ناد علی شریف کے اوپر ماشاءاللہ اس وقت پاکستان میں بڑے بڑے آستانے چل رہے ہیں جو کہ صرف ناد علی شریف پڑھ کے دم کرتے ہیں۔ ناد علی شریف کا فیض ہے ماشاءاللہ، سلسلہ قادریہ میں خاص طور پہ اس کی تلقین کی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، عنایت کی جاتی ہے۔ اب اس کے نزول کے حوالے سے ایک غزوہ تھا، شاید غزوہ خیبر تھا، اس میں مسلمانوں کو شدید نقصان ہو رہا تھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے کہ ساری صورتحال کو دیکھ کے، تو آپ نے ہاتھ بلند فرمایا، اللہ کے حضور دعا فرمائی
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے جی. اور یہ واقعہ جواہر خمسہ میں موجود ہے، ساری بات بیان کیا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے یہ الفاظ دہرائیں. جو الفاظ تھے ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی، یہاں تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک الفاظ دہرائے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بجلی کی طرح آسمان سے ایک سیاہ گھڑ سوار زمین پر آئیں اور انہوں نے کفار کے منٹس میں سیکنڈز میں کاٹ کے ڈھیر لگا دیں. مسلمانوں کو اس غزوہ مبارک میں فتح نصیب ہوئی اور وسیع پیمانے پہ وسیع مال غنیمت بھی میسر آیا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد وہ گھڑ سوار غائب. تو یہاں پہ علماء روحانیت فرماتے ہیں کہ وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روحانیت کا ظہور تھا. ٹھیک ہے. اب اس میں جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے لیے گزارش ہے. اب دیکھیں نعت علیین، علی تو اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک میں سے علی. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اونچی شان والا، اونچی شان والا. اب اس کو آپ پڑھیں نعت علیین، پکار اس اونچی شان والے کو جو عجائبات کا مظہر ہے. آپ اسے ہر پریشانی اور تنگ دستی میں اپنے ساتھ پاؤ گے. یعنی کہ اس کا جو مفہوم بیان کر دیا اس کو درست کر لیجئے گا اگر ترجمے میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے. تو جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں تک پڑھا، جب ہم آگے امتی پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ وسیلہ لگاتے ہیں. بالکل. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں نعت علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی، سینجلی بی عظمتی کا یا اللہ، اللہ کی عظمت کا واسطہ ادھر وسیلہ دیتے ہیں. پھر آگے وابی نبوتی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا واسطہ. پھر وابی ولایتی کا یا علی یا علی یا علی، یعنی کہ علی کی ولایت کا وسیلہ. اگر ہم نیچے وسیلہ دے رہے ہیں پھر اوپر تو وہ نہ ہوئے. جی بالکل. اگر اوپر ہم اس کو اگر وہ سمجھ رہے ہیں تو پھر نیچے ان کا وسیلہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی الحمدللہ. ہم اسے پڑھتے ہیں، لوگ مستفید ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ لوگوں کو فیض جاری فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کی پریشانیاں تکالیف دور ہو رہی ہیں اور اس کی تاثیر اس کو پڑھنے والے کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت پر نور بھی نصیب ہوتی ہے ماشاءاللہ. اس کو پڑھنے والے جو بھی اس کو پڑھتا ہے اپنے ورد میں رکھتا ہے اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر نور بھی نصیب ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں. تو اس لیے گزارش ہے جو بھی یہ آگے جیسے محرم میں آ رہے ہیں، محرم کے بڑے خاص دن ہیں، جو بھی ہمارے دیکھنے والے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس کو یکم محرم سے 10 محرم تک 313 دفعہ روز پڑھ لیں، 700 دفعہ پڑھ لیں، 1100 بار پڑھ لیں، آپ اس کے عامل ہو جائیں گے 10 ہمیشہ کے لیے. اس کے بعد اس کو 110 مرتبہ روز پڑھتے رہیں. لیکن یہ عمل کرنا پرہیز کے ساتھ ہے، جلال جمالی پرہیز اور ترک حیوانات کے ساتھ. ایک دفعہ 10 دن اپنی زندگی کے دے دیں، اللہ کے فضل و کرم سے نہ کوئی جادو ٹونا رہے گا، نہ کوئی کسی قسم کی بندش رہے گی. گھر میں بچوں کو بیوی کو آپ خود دم کریں، کسی معالج کے پاس جعلی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ پودے ہم جگہ جگہ پہ لگائیں، اللہ کا نور بانٹے، کوئی پڑھنے والا تو بنے. بالکل. تو انشاءاللہ بڑی جلدی ہمارے اپنی یہ کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جس میں ہم نے جو ذی الحج میں اعمال کروائے ہیں یا آگے یہ محرم میں کروائیں گے ان کے حوالے سے ہم پراپر گائیڈ کریں گے کہ ان کو اب استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے، ان سے آپ نے علاج کیسے کرنا ہے، اپنا خود علاج کیسے کرنا ہے. اچھا، پرہیز کے حوالے سے نا تھوڑا میں کہتا ہوں کہ ناظرین کو تھوڑا سا مزید کھول کے بتائیں. جو ہمارا پرہیز اس عمل کے اول کے حوالے سے ہے، صرف اتنا کر لیں کہ کسی قسم کا گوشت نہ کھائیں، ترک حیوانات. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ کھائیں پئیں جو کسی جانور پرندے سے نکلتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جس کا سورس کوئی جاندار چیز ہے وہ چیز نہ کھائیں. دال کھائیں، سبزی کھائیں، ڈرائی فروٹ لیں،
اس طرح چنے کھائیں، اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں ان 10 دنوں میں کھائیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو وہ ازدواجی معاملات سے بھی پرہیز ہوگا، اور اس کے علاوہ جو بس یہ اتنا سا پرہیز کر لیں، کچا پیاز، کچا لہسن، بدبودار چیزیں نہ کھائیں، پکا ہوا آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اب کچھ یہاں پہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ چائے پی لیں، سر ہم چائے پی لیں، حالانکہ چائے میں بھی دودھ ہی ڈلتا ہے یار۔ کچھ کہتے ہیں جی ہمارے گھر وہ چکن کا سالن بنا تھا، میں نے وہ چکن نہیں کھایا، میں نے ساتھ شوربے سے کھا لی، حالانکہ وہ تو اسی میں پکا نا یار سارا۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کریں، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا لاسٹ میں کیونکہ ہمارے بہت سارے آڈینس آپ کے کانٹیکٹ کے حوالے سے بھی ہم سے پوچھتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات یا آپ سے ڈائریکٹلی کو کال کر کے آپ کوئی معاملہ لے سکیں اس حوالے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ اسکیمرز بھی بیٹھے ہیں، تو آپ پلیز اس پہ کچھ بولیں۔ دیکھیں میں بار بار اپنے مختلف پلیٹ فارمز پہ یہ بات کر چکا ہوں، مختلف نجی ٹی وی چینلز پہ بھی ہم یہ بات بتا چکے ہیں، خود بھی اپنے چینلز پہ بھی ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ آج آپ کے توسط سے بھی ناظرین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم یہ کام علاج معالجے کے حوالے سے، اسپریچول ہیلنگ کا کام، وظائف کے حوالے سے جو لوگوں کی ہم خدمت خلق کر رہے ہیں، بالکل فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں سروکار ہے رب کی ذات سے۔ ہم صرف یہ کر رہے ہیں قرب الہی کے لیے، رضائے الہی کے لیے، خوشنودگی الہی کے لیے۔ نہ تو میں ڈاکٹر رخسار ہوں، نہ میں سید رخسار ہوں، ٹھیک ہے، نہ میرا کوئی رخسار ٹی وی ہے، سب فیک اکاؤنٹس چل رہے ہیں۔ جو میرے اوریجنل اکاؤنٹس ہیں یہ میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں، اور بھائی یہ آپ چلا دیجیے گا ساتھ اس کے، تاکہ عوام کو پتہ چل جائیں کہ یہ ہمارے اکاؤنٹس ہیں جو ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی آفیشیل اکاؤنٹ نہیں ہے، سب ہمارے فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، ساتھ اپنے واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، اور بلکہ ایک خبیث نے تو میرا شناختی کارڈ بھی جعلی بنا لیا ہوا۔ بالکل ایسے وہ بتاتا ہے جی، لوگ کہتے ہیں وہ تو آپ کا شناختی کارڈ بھیج رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو لاہور میں رہتا ہوں۔ اسی طرح سے ہم نے جو بھی قانونی کارروائی ہم کرتے، کچھ چل بھی رہی ہیں الحمدللہ، کچھ 2-4 لوگ اس میں اریسٹ بھی ہوئے ہیں، مزید انشاءاللہ ان کا کریں گے بندوبست اچھے طریقے سے الحمدللہ۔ انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے دکھی بہن بھائی ہیں ان کو ان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ دیکھیں یہ بڑے سمجھ لیں کہ پریشان حال لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے کئی کونوں سے، دوسرے کونوں سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور ان کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سے بات ہو جائے اور ان کا کوئی کام بن جائے، اور یہ لوگ آگے سے ان سے تصاویر منگوا لیتے ہیں اور ان سے پیمنٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ان سے پیمنٹس اپنے بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کروا لیتے ہیں۔ بالکل کسی کو 10 روپے بھی نہ دیں ہمارے نام پہ۔ اگر کوئی پیسے لیتا ہے ہمارے نام پہ، اس کو بلکہ یہ جتنے فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں ان کو رپورٹ بھی کریں، اور یہ اگر آپ ان کو رپورٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ بھی خیر کثیر میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ بالکل یہ آپ کسی مسلمان بہن بھائی کی مدد کر رہے ہیں، تو آپ ان کو رپورٹ بھی کریں، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، ہم بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں جو ہمارے تک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا تھینک یو سو مچ رخسار صاحب۔ ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔